السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مغیرہ ڈار۔ تو آج کی اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو فرانسیسی ایمبیسیڈر کی جو بات چل رہی ہے اس کو نکالنے کی، اس پر اپنی رائے پیش کریں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو فرانس ملک ہے اس نے گزشتہ ماہ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی۔ تو اب اس گستاخی انہوں نے کس صورت میں کی کہ انہوں نے ملکی سطح پر سرکاری سطح پر انہوں نے کارٹون وغیرہ بنائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو خاکے جب شائع ہوئے تو TLP ایک جماعت ہے، تحریک لبیک پاکستان۔ تو اس وقت خادم رضوی صاحب وہ تاحیات تھے، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان خاکوں کو سرکاری سطح پر شائع کرنے سے منع کیا جائے۔ تو انہوں نے فیض آباد دھرنے میں آ کر یہ اپنا موقف پیش کیا۔ تو خیر وقتی طور پر یہ معاملہ تھوڑا سا ختم ہوا، دھرنا ختم ہوا۔ تو اسی اثناء میں خادم رضوی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تو اس کے بعد پھر 20 اپریل کو دھرنے کی ایک کال کی گئی TLP کی طرف سے۔ تو اس دھرنے کا مقصد یہ تھا کہ فرینچ ایمبیسیڈر کو پاکستان سے ہم نکالیں گے۔ تو اس سے پہلے جو TLP کے جو موجودہ امیر ہیں سعد رضوی صاحب، ان سے گورنمنٹ کے معاملات ہوئے، اور معاملات اس بات پر ہوئے کہ ہم 20 اپریل سے پہلے فرینچ ایمبیسیڈر کو ہم اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تو خیر ڈیٹیں وہ نکلتی گئی، اپریل کا مہینہ آیا۔ تو ابھی یہ ایک ہفتہ پہلے اچانک ہی گورنمنٹ نے سعد رضوی کو گرفتار کر لیا۔ تو اس کے احتجاج میں عوام ظاہری بات ہے، اگر آپ کسی قوم کے امیر کو گرفتار کریں گے تو اس کے جو مقتدی ہیں وہ مظاہرے کے لیے تو نکلیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ گورنمنٹ کو ایسا قدم کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خیر وہ گرفتار ہوئے۔ تو اس صورت میں انہوں نے کیا کیا، فرینچ ایمبیسیڈر کو تو نہیں نکالا، اور اسی اثناء میں بہت سا نقصان ہوا پاکستان میں، اور خاص طور پر لاہور میں یتیم خانہ جو چوک ہے وہاں پر فائرنگ کی گئی، سیدھی گولیاں چلائی گئی۔ اس بات پر تو میں نہیں گفتگو کر رہا کہ میں گورنمنٹ کو اپوزٹ بات کر رہا ہوں، میں تو حقائق سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ کیونکہ پولیس میں بھی جو کانسٹیبل تھے وہ بھی شہید ہوئے، اور جو عوام تھی TLP کے جو مقتدی تھے ان میں بھی ظاہری بات ہے شہادتیں ہوئیں۔ تو آخرکار دونوں طرف سے مسلمان ہیں۔ تو لڑائی کس بات پر ہو رہی ہے؟ لڑائی صرف اس بات پر ہوئی کہ فرینچ ایمبیسیڈر کو نکالیں یا نہ نکالیں۔ تو TLP کا موقف یہ ہے کہ اس کو نکالیں، اور گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ ہم اس کو نکالیں گے تو ہمیں وہ بہت زیادہ مسائل دیکھنے کو ملیں گے۔ FATF نے پہلے ہی پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ تو گورنمنٹ گورنمنٹ کی یہ ایک اس کی ایک ڈر ہے گورنمنٹ کا، میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس کو سفیر کو نکالیں گے تو دنیا ہمیں کہے گی کہ یہ دیکھو کتنے شدت پسند لوگ ہیں، کہ ان کے اسلامی ملک میں ہمارا ایک ایمبیسیڈر وہ برداشت نہیں ہو رہا۔ تو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ تھا۔ تو ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اس ایمبیسیڈر کو نکالا جائے۔ تو یہ اس چینل کے جو اونر ہیں جناب مغیرہ ڈار صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اپنی وہ اس معاملے میں کیا رائے پیش کریں گے۔ جی مغیرہ صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ فرینچ ایمبیسیڈر جو فرانسیسی سفیر ہے اس کو نکالیں یا نہ نکالیں؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ فرینچ ایمبیسیڈر کو نکالنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، جی، جس کی وجہ سے مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ جی بالکل ایسی بات ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لاہور میں سیدھی فائرنگ کی گئی، جی کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے۔ جی ایک سفیر کی وجہ سے اگر ہمارے ملک کا ماحول خراب ہوتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ سفیر کو باہر نکالا جائے۔ جی بالکل ایسی بات ہے۔ تو ناظرین، آخر میں یہ بات کہوں گا کہ فرینچ ایمبیسیڈر کو تو نکالیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ حب نبوی کا تقاضا بھی ہے۔ تو ایمبیسیڈر تو چلو بالفرض نکل گیا، اس کے بعد کیا ہم اپنی زندگی میں سنت رسول کو
لازم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ صدقہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو کولر لگا دیا ہے پانی والا، ٹھیک ہے، ساتھ وہ گلاس لگاتا ہے تو وہ زنجیر بھی ساتھ لگاتا ہے، تو کیا ہم اس قدر گر گئے ہیں کہ اس بیچارے مالک کو یہ خطرہ ہے کہ یہ زنجیر کے بغیر جو ہے نا یہ گلاس قابو میں نہیں آئے گا؟ تو مسجدوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ مسجدوں میں اب دیکھتے ہیں کہ ٹوپیاں جو ہوتی ہیں وہ انتہائی ناقص ہوتی ہیں، پلاسٹک کی ہوتی ہیں اور سبز رنگ کی اکثر جگہ پر ہوتی ہیں، تو کیوں رکھی جاتی ہیں وہاں پر؟ قیمتی ٹوپیاں اور اچھی کپڑے کی ٹوپیاں کیوں نہیں رکھی جاتی؟ ان کو پتہ ہے کہ مقتدی آئیں گے لے جائیں گے ٹوپیاں۔ تو ایمبیسیڈر کو تو نکالنے کی بات ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم ایمبیسیڈر کو نکالنے کے بعد اپنی زندگی پر سنت رسول کو لازم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کا جواب مجھے کمنٹ سیکشن میں دیجیے۔ شکریہ۔